عمران ریاض خان کے بارے میں کافی لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی جو ہے نا ان کا سافٹ ویئر ہو گیا اپڈیٹ، تو اب وہ ذرا ایک ٹھنڈے اور ماٹھے انداز میں آئیں گے صحافت کرنے، یا ہو سکتا ہے کہ صحافت ہی نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان بٹ، آپ مجھے میرے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے بڑے ہی مشہور و معروف مقبول صحافی عمران ریاض خان اب واپس آ چکے ہیں صحافت میں۔ ویسے تو ابڈکشن کے بعد جب واپس آئے تھے عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، وہ تو دنیا والوں کے لیے آ چکے تھے، لیکن مینٹلی طور پہ وہ سٹیبل نہیں تھے۔ اب وہ سٹیبل ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے آفس واپس آ چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم دکھا رہے ہیں عمران ریاض خان اپنے آفس، جن کا ایک چینل بھی تھا IRK نیوز، عمران ریاض خان نیوز کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا ہے، وہاں پہ یہ واپس آئے ہیں۔ اور ان کی جو گاڑی تھی ٹویوٹا لیجنڈر، انہوں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور جس گاڑی میں وہ آئے ہیں اور ان کا بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہاں پہ کافی صحافی موجود تھے، پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور کی، اور بڑا ہی ایسا استقبال شاید کسی صحافی کا ایسے آج سے پہلے تو دیکھا نہیں۔ صحافیوں نے کوریج تو کی ہے کہ بڑی بڑی پرسنالٹیز آتی ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے، پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں، لیکن کبھی کسی صحافی کا باقی صحافی ایسے استقبال کر رہے ہوں، یہ پہلی بار دیکھا ہے۔ عمران ریاض خان جب اپنے آفس واپس آئے، IRK نیوز میں اندر آئے، تو وہ تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوشش کر رہے تھے پر ان کے گھٹنوں میں درد شاید ہو رہی تھی، بار بار جھک رہے تھے۔ پھر تیز تیز چلنے کے بعد اندر آئے، بیٹھے، سب سے پہلے اپنے روم میں گئے، جو ان کا آفس تھا CEO آفس کے نام سے انہوں نے ایک روم بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ شاید بیٹھا کرتے تھے۔ آتے ہی بیٹھ کے سب سے پہلے اپنی انہوں نے نظر کی اینک پکڑی اور اپنی اینک کو صاف کیا، گلاسز کو صاف کیا، اور اس کے بعد اپنے 2 موبائل فون سامنے رکھے، جس سے شاید وہ ٹویٹ کیا کرتے تھے پہلے، یا ابھی بھی وہ کر رہے ہیں ٹویٹ، یا اس پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ 2 موبائل فون سامنے رکھے، اندر آنے کے بعد بھی ایک شخص آئے، ان کا ایک پھولوں کے بکے کے ساتھ استقبال کیا، بیٹھے صحافیوں سے گپ شپ لگائی، بڑے خوش مزاج تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آفس کے بھی چکر لگانے لگے، وزٹ کرنے لگے، کہ جہاں پہ ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے وہاں پر گئے، شاید وہاں پہ اپنے ولاگ کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اپنے نیوز روم میں گئے، اور پھر جب سیڑھیاں چڑھنے لگے تو وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک پرابلم کا شکار تھے، ان کے گھٹنوں میں شاید درد تھی، وزن نہیں ڈال پا رہے تھے، ہر اسٹیپ پہ جھک رہے تھے۔ سیڑھیوں کا جس اسٹیپ پہ انہوں نے پاؤں رکھا اور ساتھ جھک کے ایک بار ہاتھ سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا۔ ٹی وی پر یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے عمران ریاض خان جب تقریر کرتے ہیں تو ان کی زبان میں لکنت آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو مسئلہ وہ یہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر عمران ریاض خان سے ہماری ایک بیٹھک ہوئی، بیٹھے، کافی سوالات پوچھے گئے، انہوں نے کافی جواب دیے۔ میں بڑا حیران تھا، اور آپ سب لوگ بھی شاید حیران ہوں گے کہ عمران ریاض خان کے بارے میں کافی لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی جو ہے نا ان کا سافٹ ویئر ہو گیا اپڈیٹ، تو اب وہ ذرا ایک ٹھنڈے اور ماٹھے انداز میں آئیں گے صحافت کرنے، یا ہو سکتا ہے کہ صحافت ہی نہ کریں۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید عمران ریاض خان جس طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے، وائٹ سفید داڑھی ہے، اور بڑے درویشی انداز میں ٹوپی پہن کے نماز علی اس طرح اپیرنس دیتے ہیں میڈیا پہ، شاید کوئی کاروبار کر لیں گے، کوئی کیا کہتے ہیں کپڑوں کا کاروبار کر لیں گے، کھانے کا کھول لیں گے، کوئی اس طرح کا کاروبار کریں گے، صحافت کو چھوڑ دیں گے، پیسہ کمانا تھا جتنا کما لیا۔ لیکن وہ تو ویسے ہی واپس آئے ہیں، ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے ابھی سافٹ ویئر جو ہے نا ان کا دوبارہ سے ریوائیو ہو چکا ہے، جو اپڈیٹ کیا گیا تھا پیچھے چلا گیا۔ تو جس طرح وہ ان کا بیان ہے ہائی کورٹ میں، انہوں نے جس طرح جا کے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو بڑے ہی دبنگ انداز میں بول رہے تھے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف کی سفارش پہ عمران ریاض خان کو رہائی ملی ہے یا ان کو تلاش کیا گیا، جس پر بڑے چوکنے ہو گئے۔ عمران ریاض نے کہا اچھا میاں نواز شریف نے کہا ہے یا ان کی پارٹی نے؟ تو جواب ہے جی ان کی پارٹی نے نہیں کہا، نہ میاں نواز شریف نے کہا ہے، ایک صحافی کے ذریعے بات پھیلائی گئی ہے۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ جس دن میاں نواز شریف خود یا ان کی پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے آفیشیل، میں اس دن ان کو پوچھوں گا بھائی تم کہاں سے آ گئے، تم لوگوں نے مجھے کہاں سے بچا لیا۔ تو اس پہ بڑا وہ غصے میں بھی آ رہے تھے، لیکن ساتھ مسکرا بھی رہے تھے، ایک مزاحیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کے تو کافی اینٹی دکھائی دی ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح کی باتیں کی، کہتے جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی مطلب ان کی مداخلت رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے نا اپنی 5 سالہ مدت نہ پوری کر سکے، ہر وزیر اعظم کو نہ اتروانے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ انہوں نے خود بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کیے نواز شریف نے، لیکن ان کو ایک جیلسی فیکٹر ہے کہ وہ شاید کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور وزیر اعظم بھی 5 سال پورے نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ باقی وزراء اعظم جو ہیں کر سکتے ہوتے۔ یہ عمران ریاض کی اپنی ریسرچ ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جس طرح کے ماحول سے واپس ہیں، جب بول نہیں پا رہے، ان کو یہ باتیں یاد ہے کہ ماضی میں میاں نواز شریف کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے ہی تگڑے صحافی کو لایا جائے گا عمران خان کے مقابلے میں، بانی PTI کے، تو کہیں وہ آپ تو نہیں ہے؟ تو ایک صحافی نے کہا جی وہ تو ایاز ضمیر کی شاید بات ہو رہی تھی، تو دوسرے نے کہا کہ ایاز ضمیر کے پاس اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے، بااثر ہو سکتے ہیں۔ تو جس پر عمران ریاض نے جواب دیا کہ عمران خان ایک پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں، میں ایک صحافی ہوں، میں صحافت کروں گا، عمران خان جو ہیں وہ سیاست کریں گے۔ پھر ایک بندے نے سوال کیا کہ عمران خان جو ہیں
جو صنم جوید ہے اور ختیجہ شاہ، ان کو ٹکٹ دینے لگے ہیں پی ٹی آئی کی، شاید دے بھی دی ہے. تو آپ بھی کیا ٹکٹ لیں گے یا آپ کو دی جائے گی ٹکٹ؟ تو انہوں نے کہا جی عمران خان یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ہنس پڑے کہ جیسے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے نا، عمران ریاض خان کو افورڈ نہیں کر سکتے، جس طرح کہ وہ دبنگ انداز میں بیان دیتے ہیں. پھر شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد سوال ہوا میاں نواز شریف کے بارے میں، دوبارہ باتیں ہوئیں کہ جی میں نے سوال کیا ان سے کہ جی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان سے جو بلے کا نشان ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا پاپولیرٹی میں؟ انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا ساتھ میں نے حوالہ بھی دیا کہ ماضی میں میاں نواز شریف سے سائیکل لے کے انہیں شیئر دیا گیا تھا، تو وہ تو بہت مقبول ہو گئے تھے، 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بن گئے تھے اور پارٹی اقتدار میں آ گئی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں جی جس نے میاں نواز شریف کو سائیکل سے اتار کے شیئر پہ بٹھایا تھا نا، بس آگے پھر سب لوگ ہنسنے لگ گئے اور بات دب کے رہ گئی. اس طرح یہ آگے بات بڑھتی گئی ہے، اور پھر عمران ریاض خان جو ہے وہ بالکل ویسے ہی دبنگ انداز میں میاں نواز شریف کے خلاف بھی بولتے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ میں نہیں رکوں گا. اب وہ ان کا بیسیکلی ایک امپریشن یہ کیا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے نا اس کو آپ بالکل اسی انداز میں دوبارہ دیکھیں گے. دیکھیں ان کی زبان میں لکنت آتی ہے جب وہ بولتے ہیں، دبنگ انداز میں تقریر بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اٹک جاتے ہیں، جوش پورا مارتے ہیں، جوش وہی لگاتے ہیں، لب و لہجہ وہی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی چلا چلا کے بولیں، لیکن ایک جگہ پہ جا کے ان کی زبان جو ہے نا شاید اوپر لگتی ہے تالو کے ساتھ، اٹک جاتی ہے، تو وہ ان کے الفاظ رک جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اگلی لائن جو ہے پھر اسی جوش کے ساتھ پھینکتے ہیں، اگلا وار کرتے ہیں، جو الفاظوں کے وار جسے کہتے ہیں. تو عمران ریاض خان جو ہیں فل فارم میں واپس آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جس طرح وہ ریکور کر رہے ہیں کہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 3 مہینے تک جو ہے نا عمران ریاض خان جو ہے نا آپ کو پہلے والے ملیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ ان کی جو ہے نا یہ کلین شیپ نہیں ہوگی. یہ بھی سوال ہوا تو عمران ریاض نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھی ہے. اب آپ سب لوگ جو ہے نا مجھے اس میں دیکھیں گے داڑھی تو ختم نہیں ہونے والی.